اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے کسی بزرگ سے بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ وہ وظیفہ خاص ہے جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے محترم سامعین کرام، آپ اگر کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بہت بڑا عظیم خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ کس بزرگ ہستی نے عطا فرمایا، اس کی تجویز کیسے عطا فرمائی؟ تو محترم، یہ وظیفہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص ہے، جس کو حضرت امام موسیٰ کاظم نے بہت سی جگہوں پہ آزمایا، پڑھا، پھر بہت سے علماء کرام، بہت سے اولیاء کرام ان کو عطا کیا، مگر یہ سینے کا راز ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سینے میں مدفون ہو جاتا ہے وظیفہ، اس کو عام مسلمانوں کی نظر کر دیا جائے، تاکہ بے شمار اس وظیفے کے فضائل ہیں، لوگ پریشان حال، مصیبت زدہ، تنگ دست اس وظیفہ کو کر کے اپنی مصیبت، اپنی تنگی دور کر سکیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، پھر آپ نے درود اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت زبردست ہوگا اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ درود پڑھیں، مگر پڑھنا نماز والا ہے، درود ابراہیم اس میں پڑھنا ہے، یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 1900 بار پڑھنا ہے۔ 1900 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی مشکل کا دل میں خیال کرنا ہے کہ فلاں مشکل ہے یا فلاں مصیبت ہے یا قرض ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور ہاتھ چہرے پر پھیر لینے۔ خصوصاً یہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کو عمل اگر بندہ کرے تو 6 تاریخ سے لے کر آگے 19 دن آپ شمار کر لیں، تو یہ بہت عظیم، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ 6 تاریخ کو دن کوئی بھی آ جائے، ہفتہ آ جائے یا منگل آ جائے، تو دل میں یہ خیال نہیں کرنا کہ 6 تاریخ آج ہی منگل آ گیا ہے یا آج ہفتہ آ گیا ہے اس لیے ہم 7 تاریخ کو کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے صرف 6 تاریخ کا ذہن میں رکھنا ہے، دن کوئی بھی ہو، سب دن اللہ کے ہیں۔ تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ
یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عزیزو، پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی اسی طرح۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نماز جب آپ وطر پڑھ لیں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے وطروں کے بعد جو نفل ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ وطر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پھر 1900 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ تو دعا مانگ کر پھر آپ نے درود شریف پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر کر سو جانا ہے۔ تو کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو بالکل قطعاً کسی کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی آرزو کرتے رہیں، دل میں صرف یہی ایک خیال ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح آپ نے 19 دن کرنا ہے۔ 19 دن کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، بے پناہ ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو پتہ چلے گا، اگر ویسے آپ سنتے رہے، بات سن لی، اس پہ عمل نہ کیا تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزو، اس بات پہ خاص توجہ کرنی ہے، جب آپ پڑھیں تو آپ کے دل دماغ میں جب کوئی خیال آ جائے تو اس خیال کو دور فرمائیں، دور کر کے دل میں صرف دماغ میں صرف یہی خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ عمل حضرت بہت جگہ پہ آزما کر دیکھا ہے حضرت نے، تو بے شمار لوگوں نے، بے شمار اولیاء نے، مصیبت زدہ نے اس عمل پر عمل کیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ایک خاص سینے کا راز تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔